اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں تو شام بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں شامی کے ساتھ یوٹیوب چینل۔ آج خیبر پختونخوا کی سیاست میں ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پروفیسر خٹک نے اپنی نئی پارٹی تحریک انصاف پارلیمنٹیرین لانچ کر دی ہے۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی تجزیہ نگار عرفان خان۔ ان سے بات کریں گے کہ کیا یہ پارٹی چل سکے گی۔ جی عرفان صاحب، بہت شکریہ احتشام بشیر صاحب۔ لگتا تو نہیں ہے کیونکہ یہ عوامی پارٹی نہیں ہے، عوام کے امنگوں کی ترجمان جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ پارٹی لانچ کی گئی، جس دباؤ کے تحت اور جن قوتوں نے اس پارٹی کو لانچ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی زیادہ دیر تک چل پائے گی۔ دوسری اہم بات کہ ان میں جو لوگ شامل ہیں، جو شخصیات شامل ہیں، پروفیسر خٹک صاحب اور محمود خان صاحب، تو ان دونوں کے علاوہ اگر ان کا کوئی ذاتی اور شخصی ووٹ ہیں اور اس بنیاد پہ وہ میدان میں اترتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ لیکن اس پارٹی میں یا جو ہم نے دیکھا پارلیمنٹری میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کا اتنا ووٹ بینک ہے اپنے اپنے حلقے میں کہ وہ ان کو اتنی سیٹیں دے سکیں۔ اگر تو کوئی اور پروگرام ہے، اگر تو کوئی اور منصوبہ ہے جو کہ بظاہر لگ بھی ایسے رہا ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ جو پارٹی جس نے لانچ کی ہیں، جہاں پر میڈیا کو بھی دعوت نہیں دی گئی تھی، تو آیا کیا آئندہ الیکشن میں ان کو اتنی سیٹیں دیں گے، 8، 10، 15 یا جتنے بھی ہیں۔ لیکن اگر آپ عوام کی بات کریں تو میرا نہیں خیال ہے کہ پروفیسر خٹک صاحب اور محمود خان صاحب کے جانے کے بعد بھی خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کا ووٹ بینک کم پڑ جائے گا یا اس پہ کوئی اثر پڑے گا۔ عرفان صاحب، پروفیسر خٹک صاحب نے ایک اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، ناظرین کو وہ سناتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہم خیال ایکس ایم این ایز اور ایم پی ایز خیبر پختونخوا اکٹھے ہوئے اور آپس میں صلاح مشورے کے بعد ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ آئندہ کا سیاسی لائحہ عمل طے کریں گے۔ متفقہ فیصلہ ہوا کہ ہم مل کر ایک نئے پارٹی کی بنیاد رکھیں گے جس کا نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہوگا۔ منشور اور جھنڈے کا رنگ انشاءاللہ جلدی ہم اعلان کریں گے۔ ہمارا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ میں نے اور محمود خان نے اس صوبے میں 2 دفعہ حکومت کی، ہماری ٹیم نے مل کر اس صوبے کی خدمت کی اور اس کو ہم نے ثابت کیا، اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا، اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس صوبے کی خدمت کریں اور پاکستان کی خدمت کریں۔ کچھ چیزوں کا خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے خیبر پختونخوا میں سہولت صحت کارڈ انٹروڈیوس کرایا، سوات موٹر وے بنایا، پشاور بی آر ٹی بنائی اور صوبے میں سیاحت کو فروغ دیا۔ ہم نے صوبے میں سڑکوں کا جال پھیلایا اور جنگلات کو ہم نے بچایا، بلین ٹری سونامی کا پروگرام دیا۔ میں آج اس موقع پر ہر پاکستان کے عوام کو 2 سوال چھوڑتا ہوں جس پر سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے 3-4 دفعہ تحریک انصاف نے الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے جو ہمیں مل چکے تھے۔ کیا ہم نے جمہوریت کے راستے پہ چلنا ہے یا انتشار والا راستہ اپنانا ہے؟ یہ سوال بہت گہرا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں کہ تحریک انصاف نے الیکشن نہیں ایکسیپٹ کیا اور آج تک ہم انتشار کی طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک ہے، جمہوری ملک ہے، یا الیکشن ہونے چاہیے۔ تو یہ سوال اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ ملک کے لوگ سوچیں کہ تحریک انصاف نے کیوں الیکشن کے وقت ضائع کیے۔ یہ بہت بڑا راز ہے اور یہ راز جس دن کھلے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ تحریک انصاف کا پروگرام کیا تھا۔ عرفان صاحب، یہ بتائیں کہ جو ممبران کی لسٹ جاری کی گئی ہے، جو بتایا گیا ہے کہ یہ ممبران شامل ہوئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے جو حکومت ہوگی، ظاہری بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کو ایک تجربہ رہا ہے مینڈیٹ دینے کا، آنے والے الیکشن میں تو اس طرح کی کسی سیاسی جماعت کو مینڈیٹ نہیں مل سکتا، تو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جو ہے ان کو کمک فراہم کر سکے گی حکومت بنانے میں؟ سب سے پہلے اہم بات یہ ہے شامی کہ ایک تو میڈیا کو کوریج سے دور رکھا گیا، اس پہ پابندی تھی۔ دوسری اہم بات کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہاں پر ہمارے پاس 57 سابقہ ارکان اسمبلی قومی صوبائی ہیں، اور تمام میڈیا چینلز پہ جو میں دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے میڈیا چینلز پہ اور ویب سائٹ پہ انہوں نے وہی کوٹ کیا ہے کہ 57۔
لیکن جو لسٹ جاری کی گئی ہے اور اس پہ اوپر لکھا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، تو ظاہری بات ہے یہ لسٹ انہوں نے تیار کی ہے، جنہوں نے بھی تیار کی ہے اس میں غلطی سب سے یہ ہوئی ہے کہ جو لسٹ جاری کی گئی ہے وہ 33 لوگوں پر مشتمل ہے۔ ان 33 لوگوں پر مشتمل لسٹ کے باوجود یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 57 لوگ ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا، ان 33 کی لسٹ میں بھی 9-10 بندوں کی ریبٹل یا آپ تردید کہہ لیں، ان کے ویڈیو پیغامات آ گئے ہیں کہ ہم نہ تو پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ہیں اور نہ پارلیمنٹرین کا ہمارا کوئی اس سے واسطہ ہے، اور ایک اسمبلی کے جب حق رکن کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو اس 33 میں سے بھی 10-12 لوگ نکال کے 20-21 رہ گئی، جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 57 ہے۔ تو یہاں پر آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی جلدی میں اور کتنے خوف میں یا پھر کس طریقے سے صرف نمبر گیم کو پورے کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا پروسیس کیا۔ تو یہاں سے وہ بات ان کی ختم ہو جاتی ہے کہ آیا یہ واقعی کوئی بہت بڑا پریشر گروپ ہے اور یہ واقعی یہاں پر تحریک انصاف کے ووٹ بینک یا ان کو نقصان پہنچائے گی۔ تو ظاہری بات ہے کہ جس طرح ماضی میں قومی وطن پارٹی ایک جماعت 3-7-8 نشستیں جیت کے، ریزرو پہ 1-2 نشستیں جیت کے، یا پھر جماعت اسلامیہ اگر تھیں تو 8-10 سیٹوں پہ ظاہری بات ہے یہ اس اتحاد کا حصہ بن سکتی ہیں۔ اپوزیشن میں اگر یہ لوگ جاتے ہیں یا پھر اگر اقتدار میں شامل ہوتے ہیں تو وہ تو ظاہری بات ہے ان کو تھوڑا بہت فائدہ تو ضرور دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایک بہت بڑی فورس اور قوت کے طور پر سامنے آئیں گی تو میرا نہیں خیال۔ عرفان صاحب، ایک اطلاعات سامنے بھی کچھ یہ آ رہی ہے کہ مولانا صاحب بڑے ناراض ہو گئے ہیں پرویز خٹک کی پارٹی لانچ ہونے پر۔ ظاہری بات ہے یہاں پر جو ووٹ بینک ہے تو وہ تو پھر تقسیم ہوگا، آلریڈی ایک تقسیم تھا یہاں پر۔ کتنے جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، جماعت اسلامی ہے، قومی وطن پارٹی ہے، یہ پرویز خٹک صاحب کی پارلیمنٹرین شامل ہو گئی، اس میں آزاد کینڈیڈیٹ شامل کر لیں۔ تو ابھی میں گن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، یہاں خیبر پختونخوا میں اگر آئندہ الیکشن ہوں گے تو کوئی 8-9 سیاسی جماعتیں یہاں پر ہوں گی آزاد کینڈیڈیٹ کے علاوہ۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ووٹ بینک اتنا تقسیم ہو گیا ہے کہ اس میں ظاہری بات ہے پھر ایک جماعت کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اب اگر نوشہرہ کی بات ہے، کسی بعض حلقوں کی ہے یا پھر پشاور کے ہیں، اگر وہاں پر جے یو آئی کا ووٹ بینک مضبوط ہے، وہاں پر کوئی ایسا کینڈیڈیٹ سامنے آ جاتا ہے پرویز خٹک صاحب کی جانب سے یا پھر دوسرے جماعتوں کی طرف سے، تو ظاہری بات ہے اس کا نقصان تو ادھر ہوگا، جے یو آئی کو ہوگا یا اے پی کو ہوگا۔ نئی سیاسی جماعت بنانے سے خٹک صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ تجربہ ابتدا ہے اور لانے والے بھی ان کے لیے پوری کوشش کریں گے، پورا زور لگائیں گے کہ ان کو سسٹم میں ان رکھیں۔ فیڈرل لیول پہ تو بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں پر کتنی سیٹیں نکالیں گے، لیکن صوبائی سطح پر یہ لوگ پوری کوشش کریں گے کہ ایک پریشر دوسری جماعتوں پر یہ لوگ برقرار رکھیں۔ کچھ نشستیں یہ لوگ اپنے طور پہ جیت جائیں گے، جس طرح میں نے کہا کہ پرویز خٹک صاحب ہیں یا محمود خان صاحب ہیں یا 1-2 اور ہیں، کچھ نشستوں میں کوئی گڑبڑ کر کے تو ان کو دلا دیں گے۔ تو یہ بتائیں کہ اعلامیہ میں آخر پر یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید شخصیات جو ہیں وہ شرکت کر سکتی ہیں، کیا لگتا ہے کوئی ایسی شخصیات ہیں جو رہ گئی ہیں اور وہ اس میں شامل ہوں گی؟ میرے خیال میں جو اب تک خٹک صاحب کی جو اتنی طویل خاموشی تھی تو اس کا ایک وجہ یہ بھی تھا کہ خٹک صاحب مسلسل رابطے میں تھے لوگوں کے ساتھ، لیکن لوگ اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھے۔ تو اس تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں اس کو بھی دباؤ کے تحت شامل کیا گیا ہے۔ جو ان کے 2 ہیں ملک واجد اور باب وسیم اور شاہ فیصل، ان کو گرفتار کر کے تو جیل سے ڈائریکٹ ادھر لے کے آ گئے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بہت بڑی شخصیت یا اس طرح کے لوگ آئندہ پرویز خٹک صاحب کے اس قافلے میں شامل ہوں گے۔ اگر کوئی بہت زیادہ دباؤ نہ آیا تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی شامل ہوگا۔ بہت بہت شکریہ عرفان صاحب۔ جیسا کہ جنرل مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی پٹیاٹ بنائی گئی تھی کاف لیگ کی حکومت کو بنانے کے لیے، تو اسی طرح کا کچھ سینیریو یہاں پر خیبر پختونخوا میں بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر آئندہ حکومت کوئی بنی تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جو ہے پرویز خٹک کی، وہ کچھ انہیں سپورٹ فراہم کر سکے۔ ہمارا چینل دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ احتشام بشیر کو اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ۔